قصے کہانیاں یوٹیوب چینل پر بہت دل سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ شکاری ناول 1 سال پہلے 30 ایپیسوڈز تک روک دیا گیا تھا۔ ہمارے پاس رائٹر کی اجازت نہیں تھی۔ بطور خاص آپ لوگوں کے اصرار پر رائٹر سے رابطہ کیا گیا اور اس ناول کے رائٹر جناب احمد اقبال صاحب نے کمال مہربانی کرتے ہوئے ہمیں بطور خاص اجازت دی کہ ہم اس ناول کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکیں۔ تو 31 ایپیسوڈ سے آنورڈ یہ ناول مصنف کی باقاعدہ اجازت کے ساتھ انشاءاللہ آپ ہمارے چینل پر انجوائے کرنے جا رہے ہیں۔ مصنف احمد اقبال، قسط نمبر 31۔ کلرک روم تک 10 منٹ میں پیدل پہنچ جانے کے بعد میں سامان کو محسن رضا کے نام سے جمع کرا کے اور رابعہ کا پتہ لکھوا کے باہر نکلا تو افق پر سورج کے اجالے کا ہر اول دستہ شفق کے سنہری اودے کرمزی بادلوں کے رنگ میں اتر رہا تھا۔ میں نے رسید سنبھال کے جیب میں رکھی اور پھر 5 کے نوٹ کی ضمانت پر ایک رکشہ والے کو گڑی شاہو تک چلنے پر رضامند کیا۔ عین رابعہ کی کوٹھی کے دروازے پر اترنے کی بجائے میں نے کراؤن سنیما سے ذرا آگے رکشہ روک لیا اور باقی فاصلہ پیدل طے کرتے ہوئے احتیاطاً سگریٹ کا ایک پیکٹ خرید لیا۔ جب میں نے رابعہ کے گھر کی دیوار پھاندی تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ رابعہ کو لان میں ٹہلتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے نظر اٹھا کے مجھے حیرانی سے دیکھا اور دوسرے لمحے میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سنہرے دھاگے جیسی سیل کے کنارے کو کھینچ کر بیرونی شفاف پلاسٹک کی جھلی کو الگ کیا۔ رابعہ نے وہی رات والے کپڑے پہن رکھے تھے اور قریب پہنچ کے میں نے دیکھا کہ اس کے چپل لان کے کنارے ساتھ ساتھ یوں رکھے تھے جیسے سبز گھاس پر سفید کبوتروں کا جوڑا بیٹھا ہو۔ اس کے گلابی پاؤں شبنم کی نمی سے بھیگے ہوئے تھے۔ میں ذرا سگریٹ لینے چلا گیا تھا۔ میں نے معذرت اور وضاحت کے طور پر کہا، میں تو سمجھی تم سو رہے ہو۔ وہ بولی، آنے جانے کے لیے لندن میں گیٹ کا استعمال آؤٹ آف فیشن ہو گیا کیا؟ وہ دراصل، میں نے کہا، میرا خیال تھا رات کو سب کی نیند خراب ہوئی، اب صبح صبح پھر کال بیل بجا کے سب کو جگا دینا مناسب نہیں۔ اخلاقاً وہ خاموش ہو گئی۔ یہ میرے دل کا چور تھا یا اس کی خاموشی سے واقعی یہ تاثر ملتا تھا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ قابل یقین تو نہیں، مگر وہ بے یقینی کے اظہار کو ادب آداب مصلحت یا ضرورت کے تقاضوں کے خلاف سمجھتی ہے۔ تم ہر روز اسی وقت اٹھتی ہو؟ میں نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ بولی، عموماً 7 بجے سے پہلے آنکھ نہیں کھلتی، بس نیند نہیں آئی بعد میں۔ کیوں؟ کیا سوچتی رہی؟ میں نے کہا، اور کس کے بارے میں؟ وہ میرے لہجے کی شوخی سے متاثر نہیں ہوئی اور اسی متانت کے ساتھ ٹہلتی رہی۔ سکندر، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد نصف درجن بھی نہیں جن کی کسی بات کا میں برا مان ہی نہیں سکتا۔ میں نے جواب دیا، ان میں سے ایک تم ہو۔ میرا خیال ہے سکندر، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ وہ رک کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، حقیقت وہ نہیں جو تم نے بیان کی تھی۔ اس شک کی وجہ؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور شبنم سے مہکتی گھاس پر بیٹھ گیا۔ وہ اسی طرح ٹہلتی رہی۔ وجہ؟ وجہ بظاہر تو کوئی نہیں، وہ بولی، احساس بعض اوقات بے سبب بھی ہوتا ہے۔ بس مجھے یوں لگتا ہے جیسے تمہارے لہجے میں قائل کر دینے والی صداقت نہیں ہے۔ پرانے لوگ، مثلاً میرے ابا، کھرے کھوٹے چاندی کے سکے کو اچھال کے آواز سے پہچان جاتے تھے۔ تمہاری آواز میں کھرے ہونے کی وہ کھنک نہیں ہے، یہ شاید میرے کان فریب سماعت کا شکار ہیں، مگر میں نے تم سے جیل میں ملاقات کے دوران ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ قصور تمہارے کانوں کا نہیں ہے۔ میں نے چند سیکنڈ کے بعد ایک طویل کش کا دھواں خارج کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری جھوٹ سچ کو پرکھنے کی اس صلاحیت کا اعتراف نہ کروں تو یہ ایک اور جھوٹ ہوگا۔ اس صلاحیت کی بدولت تو تم کو فوراً معلوم ہو جاتا ہوگا کہ اپنی بے گناہی کا مقدمہ تمہارے پاس لے کر آنے والا کوئی موکل جھوٹا ہے یا سچا۔ وہ ہنسی، ایسی بھی بات نہیں ہے، دنیا میں ایک سے ایک ایکٹر پڑا ہے۔ میں نے اس کی بات میں چھپے ہوئے لطیف سے طنز کو محسوس کر لیا۔
وسیع تر فلسفیانہ نقطہ نظر شیکسپیئر کا تھا، جس نے کہا تھا کہ دنیا سٹیج ہے اور ہم سب ایکٹرز ہیں، لیکن جھوٹ بولنے والے اور ایک ایکٹر میں فرق ہے۔ ایکٹر یہ اصرار تو نہیں کرتا کہ اس کے ڈائلاگ کو سچ سمجھ کے قبول کرو۔ میں ایکٹر نہیں ہوں، جھوٹ میں نے عمدن بولا تھا۔ اس وقت ذہنی طور پر میں یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ مجھے جھوٹ بولنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان، اور میں اس جھوٹ کو نبھا بھی سکوں گا یا نہیں۔ جو بات میں نے سوچے سمجھے بغیر کی غلط تھی۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ یہ بضرر سا جھوٹ بولنے سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ میں تمہیں قائل نہ کر سکا۔ خود مجھے بعد میں یہ احساس ہوا کہ تمہارے اعتماد کے جواب میں یہ عدم اعتماد کا مظاہرہ بہت نامناسب ہے۔ اس کا ذکر میں نے محسن سے بھی کیا تھا اور اس نے مجھے شرمندہ کیا، چنانچہ محسن سے وعدہ کر لیا تھا کہ صبح ناشتے کی میز پر یا بعد میں موقع پاتے ہی تمہیں اصل حالات بتا دوں گا۔ ڈاکٹر اور وکیل کو حقیقت نہ بتائی جائے تو کیس بگڑ جاتا ہے۔ یہ بات تو سنی ہوگی تم نے، وہ بولی۔ ہاں، اور اسی لیے میں یہ سب کچھ بتا رہا ہوں، میں نے کہا۔ پھر میں نے طے شدہ پروگرام کے مطابق جھوٹ میں 50% تخفیف کی اور وہ کہانی سنائی جو سچ اور جھوٹ کے تانے بانے سے تیار کی گئی تھی۔ یہ کہانی سناتے ہوئے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں ایک جھوٹ پر دوسرے سوچے سمجھے بہت بہتر قسم کے جھوٹ کا پردہ ڈال رہا ہوں، اور مجھے اعتماد سے بیوقوف بناتے ہوئے شرم بھی آئی۔ لیکن میں نے مصلحت کے تقاضے کو پیش نظر رکھا اور خود کو اس دلیل سے مطمئن کیا کہ ناگزیر حالات میں انتہائی مجبوری کے تحت ناجائز کو جائز اور حرام کو حلال سمجھنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رابعہ انتہائی ذہین عورت تھی اور اس کی زندگی کے شب و روز سچی کہانیوں میں جھوٹ اور جھوٹے واقعات میں سچ کے عنصر کی تلاش کا عملی تجربہ کرتے گزر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ کتنی ہی ایک جو اپنی مظلومیت اور معصومیت کو صورت سے اور لہجے سے ثابت کرتے ہیں، دراصل کتنے سفاک اور بے ضمیر مجرم ہوتے ہیں، اور کتنے گواہ جو عملاً کتاب مقدس کو ہاتھ میں لے کر بڑے خشوع و خضوع سے حلف اٹھاتے ہیں، کتنے جھوٹے ہوتے ہیں اور کتنے بے گناہ ہوتے ہیں جو ایسی شہادتوں کے باعث ہر نگاہ میں مجرم ٹھہرتے ہیں۔ میں نے اداکاری کا بہترین مظاہرہ کیا اور اپنی آواز میں کھرے پن کی کھنک بھی پیدا کی۔ اس نے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ میری بات سنی، تاہم میرے یقین میں آئینے کی طرح بال تھا، اور جب بھی میں رابعہ کی آنکھوں سے خود کو دیکھتا تھا تو رابعہ کے الفاظ کی بازگشت سنائی دینے لگتی تھی۔ دنیا میں ایک سے ایک ایکٹر پڑا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ جیسے ہی گردش ایام نے مہلت دی، میں رابعہ سے صدقے دل اور خلوصی نیت کے ساتھ معافی مانگ لوں گا کہ یہ عدم اعتماد کا مظاہرہ نہیں، مجبوری کی بات تھی، اور میں کمینہ، کم ظرف یا احسان فراموش نہیں ہوں۔ رابعہ عام عورت نہیں، وہ مجبوری کی ہر ضرورت کے تقاضے کو سمجھنے کی اہل ہے۔ جب میں نے اپنی بات ختم کی تو وہ مجھ سے کچھ دور بیٹھی گھاس کا تنکا چباتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ تمہارے خیال میں سلامت شاہ کے نہ آنے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ اس نے بالآخر کہا۔ حقیقت جسے تسلیم کرتے ہوئے میرا دل ڈرتا ہے، میں نے کہا۔ سلامت شاہ کی پراسرار گمشدگی بے سبب نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھ سے تھانے میں ملاقات کے بعد رات کو وہ گھر پہنچا تو یہی لوگ اس کے انتظار میں ہوں جو آج ہمیں منتظر ملے تھے۔ وہ کسی بہانے سے یا زبردستی سلامت شاہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس سے پوچھ لیا۔ بوڑھے آدمی کی قوت برداشت زیادہ نہیں ہوتی، شاید انہوں نے سلامت شاہ سے ایک پیغام لکھوایا اور اپنے نامہ بر کے ہاتھ ارسال کر دیا۔ گمان غالب یہ ہے کہ بعد میں سلامت شاہ اور وہ نامہ بر دونوں ختم کر دیے گئے، اس لیے کہ ان کا بے مصرف وجود باقی رکھ کے خطرہ مول لینے میں کوئی فائدہ نہ تھا۔ یہ امکان بھی مجھے بہت کم نظر آتا ہے کہ سلامت شاہ زندہ ہو اور کہیں محبوس ہو۔ وہ آج تک بتائے بغیر یوں غائب نہیں ہوا۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ رابعہ نے اچانک کہا۔ میں نے چراغ دین سے فون پر بات کی تھی، میں نے کہا، اور اپنا لہجہ بالکل نارمل رکھا۔ اگر میں ذرا بھی چونکتا تو نادانستگی میں لبوں سے نکل جانے والے غلط الفاظ میرے جھوٹ کی کلی کھول دیتے۔
کل شام کو اور پھر آج صبح۔ رکا تو ہمیں دوپہر کے بعد ملا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلامت شاہ ہمارا سب سے اہم گواہ ہے۔ اس کے بیان کے بغیر استغاثہ کے خلاف ہمارا موقف بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مصلحت کے پیش نظر غائب ہو گیا ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں خوش فہمیوں سے امید کا دامن باندھنے کو دور اندیشی نہیں سمجھتا۔ وہ ایک معمولی خانسامہ ہے، کوئی سیاست دان نہیں۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ گھر کی طرف چلنے لگے۔ اگر فی الحقیقت ویسا ہی ہوا، اس نے تھوڑے سے تذبذب کے ساتھ کہا، جیسا تم نے سوچا ہے تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں آج حق وراثت کے سرٹیفکیٹ کے اجراء کا کیس تیار کر لوں گی اور کل یہ کیس فائل کر دیا جائے گا۔ منظر صاحب بھی آج کل میں SDM کے سامنے قبر کھدوا کے لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے کی درخواست لگا دیں گے، مگر یہ سب کیس ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا، کیا لاکر سے کوئی ایسی دستاویز برآمد نہیں ہو سکتی جس سے میرے والد کے اور میرے خلاف سازش کا اور سازش کرنے والوں کا پتہ چل جائے؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے قتل ثابت ہو گیا تو یہ زبردست واقعاتی شہادت ہوگی۔ وہ کوئی تبصرہ کیے بغیر گھر میں داخل ہو گئی۔ امی جاگ گئی ہوں گی۔ ناشتہ تو 8 بجے کے قریب ہوگا۔ کہو تو تمہارے لیے بھی چائے بھجوا دوں یا کافی؟ وہ مہمانوں کے بیڈ روم کے دروازے پر رک کے بولی۔ میں نے کہا، چائے کافی ہوگی، اور اسے متوازن قدم اٹھاتے، اطمینان اور اعتماد کے ساتھ راہداری سے گزر کے مڑتے اور زینے سے اوپر جاتے دیکھتا رہا۔ یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ گھر میں عام عورت کی طرح رہنے والی مگر ادائے حسن اور رعنائی شباب میں عام عورت سے کہیں زیادہ پرکشش نظر آنے والی یہ حسین و جمیل لڑکی ابھی سفید شلوار قمیض پر سیاہ کوٹ پہن کے اور بریف کیس میں فائلیں لے کر عدالت میں حاضر ہوگی تو چوری، ڈاکے، قتل، اغوا اور آبرو ریزی کے مقدمات پر مدلل بحث کرے گی، ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے اقتباسات پیش کرے گی اور دنیا بھر کی اعلیٰ ترین عدالتوں کے مقدمات کو نظیر بنا کے لائے گی، وکیل استغاثہ کی ہر دلیل پر اعتراض اٹھائے گی اور اپنے موکل کے خلاف پیش ہونے والے ہر گواہ کے جھوٹ کا اپنی جرح سے پورا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دے گی۔ شاعروں اور افسانہ نگاروں کی تصوراتی عورت سے اور فلموں کی تخیلاتی ہمہ صفت محبوبہ سے یہ عورت کتنی مختلف ہے جو زندگی کی عملی جد و جہد میں شریک ہے، مگر کیا اس سے رابعہ کی نسوانیت کی دلاویزی اور حسن کی ساحری اور فطرت کی خوبصورتی کا طلسم مجروح ہوا؟ نہیں۔ اگر کسی کو علم نہ ہو کہ وہ اتنی سینئر ایڈوکیٹ ہے تو وہ اس کے عشق میں اتنا ہی رسوا و خراب ہو سکتا ہے جتنا کہ لیلا کے لیے مجنوں ہوا۔ میں نے اس کمال بے مثال اور جمال باکمال کے اعتراف کے طور پر سر ہلایا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ محسن یوگا کے آسن میں آلتی پالتی مارے بستر پر سیدھا بیٹھا تھا اور یوں لگتا تھا کہ جو دھواں اس کے نتھروں سے خارج ہو رہا ہے سگریٹ کا نہیں، اس کے دل سے اٹھ رہا ہے۔ یہ منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ معلوم ہوتا ہے تو چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، یہ صبح صبح باغ میں کیا شوٹنگ ہو رہی تھی؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، کیا نظر نواز فلمی سیٹ تھا، عالم خلوت ہے، سبز شبنمی گھاس ہے، شفق کا سنہرا اجالا ہے، رنگے پیرہن ہے اور یہ آرس کے گلاب ہیں۔ میں تنگ آ گیا ہوں ایسے رنگین فلمی مناظر کو دیکھ دیکھ کر۔ 1 گھنٹے سے برداشت کر رہا تھا میں۔ یہ مس رابعہ قاری ایڈوکیٹ اور ملزم سکندر بخت کی 100% قانونی اور جائز ملاقات تھی۔ میں نے کہا، جو بدقسمتی سے جیل کی بجائے صحن چمن کے روح پرور ماحول میں ہو گئی۔ قصور رابعہ کا ہے کہ جب میں اندر کودا تو وہ لان پر ٹہل رہی تھی اور اس نے تجھے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں۔ پوچھا تو ہوگا، یہ کیا غیر شریفانہ آمد و رفت ہے؟ محسن اچانک نارمل ہو گیا۔ ہاں، میں نے کہا اور اسے ساری بات بتا دی۔ اسی دوران ماسی نمودار ہوئی اور چائے کی ٹرے بیچ میں پٹک کے پھر زیر لب کچھ کہتی ہوئی چلی گئی۔ سوٹ کیس تو اب میں لے آؤں گا، محسن نے چائے پیتی ہوئی فرمایا، لیکن برادر نسبتی اس خط کا حصول مسئلہ ہوگا۔ سالار جنگ،
میں نے کہا۔ یہ خیال مجھے بار بار آ رہا تھا کہ ابھی تک ہم نے رابعہ کو اس خط کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، حالانکہ وہ خط ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔ اگر ہم اس کے حصول میں کامیاب رہے تو رابعہ سے کیا کہیں گے کہ خط کہاں سے آیا اور کیسے آیا؟ فومانچو اگر دشمن کا نامہ بر بنا تھا تو ہمارا مددگار کیوں ہوا؟ پیسہ، میں نے کہا۔ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ مانچو غریب مگر باضمیر آدمی تھا۔ کچھ لوگوں نے پیسے کا لالچ دے کر اسے اپنے مقاصد کی حصول کی خاطر استعمال کیا، مگر اس نے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کی مہلک غلطی کی۔ خط ہمیں ہوٹل میں ملا تو یہ بھول رہا ہے کہ ایمبیسڈر ہوٹل میں ابھی تک ہمارا کمرہ بک ہے مگر مقفل پڑا ہے، میں نے کہا، اور کسی سٹیج پر ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ گزشتہ شب ہم ہر جائے واردات سے دور اپنے ہوٹل کے کمرے میں مقیم تھے۔ ہمیں آج قیام کا مستقل بندوبست بھی کرنا ہے، ہم یہاں زیادہ نہیں ٹھہر سکتے۔ رابعہ کی ماں نے ہمارا استقبال بڑی شفقت اور محبت سے کیا تھا، محسن بولا۔ جب کسی ماں کی بیٹی رابعہ کی عمر کی ہو جائے اور اس کا گھر آباد نہ ہو تو ہم جیسے ہر مہمان کی ایسی ہی پذیرائی ہوتی ہے، میں نے کہا۔ تیری تو ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے، محسن بولا، مگر میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل کے مکان پر ٹو لیٹ کا بورڈ آویزاں ہے۔ ٹو لیٹ کے بورڈ پر بیچ میں آئی لگا دے، میں نے کہا، پھر شاید کوئی آ جائے، ویسے تو مشکل ہے۔ ناشتے کی میز پر رابعہ کی ماں سے پھر ملاقات ہوئی اور اس نے تفصیل سے ہمارا حسب نسب پوچھا۔ مختصراً وہ بھی سنی جو ہم پر بیت چکی تھی اور گزشتہ شب کی واردات کا احوال بھی دریافت کیا۔ پھر گفتگو الگ الگ ہونے لگی۔ رابعہ نے مجھے بتایا کہ منظر صاحب کو کیس فائل کرنے کے لیے 3 افراد کے حلف نامے درکار ہوں گے جو تدفین میں شریک رہے ہوں اور قبر کی نشاندہی کر سکیں، اور یہ کام ایس ٹی ایم کی موجودگی میں ہوگا۔ میڈیکل بورڈ جس میں پولیس سرجن کے علاوہ بھی 2 ڈاکٹر ہوں گے عدالت نامزد کرے گی اور وہ وہیں قبرستان میں پوسٹ مارٹم کریں گے، جس کی رپورٹ بعد میں براہ راست عدالت کو دی جائے گی۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ فنگر پرنٹ کی رپورٹ عموماً 24 گھنٹے کے اندر اندر تیار کر لی جاتی ہے، مگر اس کے بعد کاغذی کارروائی کا سلسلہ لامتناہی بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم کوشش سے کیا نہیں ہوتا، رپورٹ سماعت کی اگلی تاریخ پر چالان کے ساتھ بھی پیش کی جا سکتی ہے، بشرطیہ کہ چالان 14 دن میں مکمل ہو جائے، جس کا امکان بہت کم ہے۔ اگر 1 مہینے کے بعد چالان پیش کرانا مقصود ہو تو اس کے لیے خصوصی وسائل کو بروئے کار لانا پڑتا ہے۔ محسن اس عرصے میں رابعہ کی ماں سے باتیں کرتا رہا تھا۔ جب ہم متوجہ ہوئے تو وہ میری اور فوزیہ کی نسبت کا ذکر بڑی معصومیت سے کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس بات کا مقصد شوشہ چھوڑنے کے سوا کچھ نہیں، لیکن اس کا رد عمل دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ سب سے پہلے تو میں نے رابعہ کی صورت کے تغیر کو محسوس کیا۔ اس کا نکھرا ہوا گلابی رنگ صرف ایک لمحے کے لیے بے رنگ ہوا، یوں جیسے برقی رو کے دباؤ میں کمی سے بلب کی روشنی کم ہو اور بڑھ جائے۔ اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور مسکرائی۔ کمال ہے امی، وہ بولی، ابھی تک ان دونوں میں سے کسی نے اعتراف نہیں کیا تھا کہ دوستی کے علاوہ بھی ان کا کوئی رشتہ ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، میں نے جھینپ کر کہا، اور اس کا موقع بھی کہاں ملا۔ رابعہ اپنی ذہنی و جذباتی کیفیت کو چھپانے پر پوری طرح قادر تھی، اور اب اس کی صورت یا اس کے رویے سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہو رہا تھا، مگر میں اس 1 ثانیے کے تغیر پر غور کر رہا تھا، اور دبانے کی پوری کوشش کے باوجود ایک سوال میرے ذہن میں سر اٹھا رہا تھا۔ کیا یہ مایوسی کا رد عمل تھا اور رابعہ کو اس اطلاع سے صدمہ ہوا تھا؟ اس ایک سوال کے کشکول میں بہت سے سوال تھے جو سمپولیوں کی طرح کلبلا رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے بڑھ رہے تھے۔ یہ مایوسی کیوں؟ یہ صدمہ کیسا؟ کیا اس نے مجھ سے توقعات وابستہ کر لی تھیں؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں فقط ایک ملزم زیر سماعت ہوں، اس کا ایک موکل۔ ماہوں سال کے پرانے رشتوں کے درمیان وقت کی خلیج حائل ہے۔ تمہارا مجھ سے کوئی ذاتی تعلق کبھی نہ تھا، رابعہ نے کہا تھا، یہ تھا تو یک طرفہ۔ یک طرفہ؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یک طرفہ تعلق ختم نہ ہو؟ لوگ کہتے ہیں آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ کیا تجدید تعلق کے لیے کوئی ان نامساعد حالات سے بھی تائید اور جواز حاصل کر سکتا ہے؟
رابعہ نے کورٹ جانے کے لیے تیاری کرنے کا عذر پیش کیا اور اٹھ گئی۔ رابعہ کی ماں کی دلچسپی کا محور محسن کی ذات ہو گئی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور اس نئی صورتحال پر غور کرنے لگا جو محسن کی شرارت سے یکلخت سامنے آ گئی تھی، یوں جیسے کوئی شریر بچہ اچانک پردہ کھینچ کر چوری چھپے کسی دل پسند اجنبی کو دیکھنے والی لڑکی کو بے نقاب کر دے۔ مجھے جیل میں رابعہ سے اپنی ملاقات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ تم 100% ٹھیک بھی کہتے ہو اور غلط بھی۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ لمبی بات ہے، پھر کبھی بتاؤں گی۔ قیاس آرائی کی مدد سے اس لمبی بات کا اندازہ کرنا محال تھا۔ میں نے محسن کی اس حرکت کو دوسرے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ کہیں محسن سچ مچ رابعہ میں دلچسپی تو نہیں لینے لگا ہے؟ صبح اس نے مجھے اور رابعہ کو 1 گھنٹے تک باتیں کرتے دیکھا تھا تو خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ کس رد عمل کی غماز تھی؟ کیا اسے اپنی بہن کے منگیتر اور محبوب کا کسی دوسری حسین و پرکشش عورت سے ایسے ماحول میں باتیں کرنا ناگوار گزر رہا تھا؟ اسے فوزیہ کا خیال تھا یا خود اپنا، یا لا حول ولا قوت؟ میں نے ذہن کے فاسد خیالات پر لعنت بھیجی۔ یہ کیا فلمی مثلث بن رہی ہے؟ خدا نخواستہ یہ اندیشے غلط نہ ہوئے تو کتنی افسوسناک صورتحال پیدا ہوگی۔ محسن کو احساس ہوگا کہ رابعہ میری وجہ سے اس کو نہیں چاہتی۔ رابعہ کو احساس ہوگا کہ فوزیہ کی وجہ سے میں اس کی چاہت کا جواب چاہت سے نہیں دے سکتا۔ فوزیہ کو احساس ہوگا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی عورت ہے جو برسوں سے مجھے چاہتی ہے۔ رقابتوں کے احساس سے محبتوں کے خلوص میں رکھنے پڑ سکتے ہیں، بدگمانیوں کے الاؤ بھڑک سکتے ہیں اور نفرتوں کی باد سموم انہیں ہوا دے سکتی ہے۔ نہیں، میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ صرف میرے غیر متوازن ذہن کے بے سروپا خیالات کی بے انا پرواز ہے اور میری غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہے جس کا سبب میری پریشانی ہے۔ اور کچھ دیر بعد جب محسن نے کمرے میں داخل ہو کے ہنستے ہنستے کہا، او بھیا سکندر بھاگ لے یہاں سے ورنہ شام تک ہوا میرا جھٹکا۔ وہ بڑھیا تو مجھ پر ایسی فریفتہ ہوئی ہے کہ بس چلے تو اپنا نکاح پڑھوا لے مجھ سے۔ تو میرے تمام اوٹ پٹانگ خیالات جھاگ کی طرح ختم ہو گئے اور میں یہ سوچ کر شرمندہ ہوا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں کیا سوچ رہا تھا۔ شرم کر محسن، میں نے کہا، وہ تیری اماں سے بھی بڑی ہے اور رابعہ بھی تیری مریم باجی کے برابر تو ہوگی۔ معلوم نہیں یہ آخری بات میں نے کیوں کہی۔ محسن سے مریم صرف 2 سال بڑی تھی، لیکن رابعہ کے بارے میں کہنا مشکل تھا کہ وہ محسن سے 2 سال بڑی ہے یا 2 سال چھوٹی۔ رابعہ روانہ ہونے سے پہلے خدا حافظ کہنے آئی تو اس نے پوچھا کہ آج ہمارا پروگرام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے لاک روم سے اپنا سوٹ کیس لینا ہے۔ محسن کا سوٹ کیس بھی وہیں جمع ہے، میں نے کہا۔ اس کے بعد میرا ارادہ ہے کہ چراغ دین سے شرف ملاقات حاصل کروں۔ وہ کس لیے؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا، کوئی نئی مصیبت کھڑی کرنی ہے؟ نہیں بھائی، میں نے کہا، اس سے پوچھنا ہے کہ والد مرحوم کے جنازے میں کون لوگ شریک تھے۔ سلامت شاہ بتا سکتا تھا اور ایک گواہ بھی بن سکتا تھا، مگر وہ لاپتہ ہے۔ مجھے ایک بار وہی میانی صاحب کے قبرستان لے گیا تھا اور وہ بھی شام کے وقت جب اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ شاید میں خود دوبارہ وہاں نہ پہنچ سکوں۔ قانوناً بھی میری نشاندہی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی مستقل رہائش کے لیے بھی جگہ تلاش کرنی ہے۔ محسن نے کہا، کیوں؟ وہ بولی، یہاں کوئی تکلیف ہے تمہیں؟ گھر میں جگہ ہے اور امی کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ وہ سب ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، لیکن ہمارا یہاں رہنا ناممکن ہے۔ یہ عقل کے اور مصلحت کے تقاضوں کے سخت خلاف ہوگا اور اخلاقاً بھی یہ غلط سی بات ہے۔ جتنی مدد تم نے کی اور آئندہ کرو گی وہی بہت ہے۔ ہم اس سے زیادہ تمہارے لیے باعث سے زحمت نہیں بن سکتے۔ تم رسمی باتوں کے ایکسپرٹ ہو، رابعہ نے مسکرا کے کہا۔ مجھے یہ باتیں بالکل بناوٹی لگتی ہیں۔ دیکھو رابعہ، میں نے لاجواب ہو کے کہا، ہمارا تعلق کاروباری رہے تو اچھا ہے۔ ہم سب کا مفاد اسی میں ہے۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولی، اس کاروباری دنیا میں مفاد پرستی کے سوا تعلق کی کوئی بنیاد نہیں ہونی چاہیے۔ وہ پلٹی اور ایک بار پھر مجھے حیرانی اور پریشانی میں مبتلا چھوڑ کے نکل گئی۔ اس مرتبہ اس کے طنز کی تلخی اتنی واضح تھی کہ خود محسن بھی ہکا بکا کھڑا رہا۔ بظاہر اس نے اپنی پیشکش مسترد کیے جانے پر برا مانا تھا،
لیکن اس بات سے متعدد مفہوم اخذ کیے جا سکتے تھے، بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی تھیں اور ان گنت مشکل مسائل پیدا ہو سکتے تھے، جذباتی، معاشرتی یا قانونی مسائل۔ چنانچہ ہم نے اتفاق رائے سے اپنے فیصلے پر قائم رہنا منظور کیا، خواہ اس سے رابعہ کی یا اس کی ماں کی حوصلہ شکنی ہو یا دل آزاری۔ پہلا اہم ترین مسئلہ اس خط کے حصول کا تھا جو گلاب خان معرفت محبت خان ارسال کیا گیا تھا۔ اصل خط وہ مندری والا لے کر بھاگ گیا تھا، اور منشی مرحوم یعنی فومانچو نے جو کچھ ہمیں لکھا تھا وہ ہمارے دشمنوں کو ہم سے پہلے معلوم ہو گیا تھا۔ فومانچو کی دانشمندی اور دور اندیشی شبے سے بالا تر تھی۔ حفظ متقدم کے طور پر اس نے خط کی ایک نقل بنا کے ہمیں ڈاک سے بھیج دی تھی، لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ فومانچو اپنی ذات کو درپیش خطرات سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے رقے میں ملاقات نہ ہونے کے امکان کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ حصار کو اپنے گرد تنگ سے تنگ تر ہوتے دیکھ رہا تھا۔ شاید کسی مرحلے پر اس کا راز افشا ہو گیا تھا اور اس کی کسی حرکت نے دشمنوں پر واضح کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے مل گیا ہے۔ اس نے صرف 2 بار مجھے فون کیا تھا، اور وہ بھی لندن میں۔ کیا اس وقت کوئی سن رہا تھا؟ اور کیا سننے والے کو محض فومانچو کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ خود فومانچو بھی دشمنوں کا ایک ادنا کارکن اور نچلی سطح کا نمک خوار تھا، ایک بہت بڑی مشینری کا بہت چھوٹا سا حقیر پرزہ۔ معاشی مجبوری یا کسی اور دباؤ کے باعث وہ ان کے لیے کام کرنے پر مجبور تھا، اور لندن میں اس کے آقا وہ تھے جو میرے لیے تباہی و بربادی اور ذلت اور رسوائی کا سامان فراہم کرنے پر مامور تھے۔ شاید انہی میں سے کسی نے اس کی گفتگو سن لی تھی اور منشی زیر عتاب آ گیا تھا۔ مندری والے ٹیکسی ڈرائیور نے اسے 2 بار نمک حرام کہا تھا، شاید 1 بار غدار بھی کہا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو لندن ہی میں اس کو سزا دے سکتے تھے، اور جیسے اب اس کی لاش ایک گمنام ویران مقبرے میں سامان عبرت بنی پڑی ہے، ایسے ہی لندن کی کسی سڑک پر بھی کچلی ہوئی مل سکتی تھی۔ مگر شکاری چالاک تھے، انہوں نے منشی کو جال کے طور پر استعمال کیا، اسے موقع فراہم کیا کہ وہ ہم سے رابطہ قائم کرے اور اس پر نگاہ رکھی۔ ٹھیک وقت پر انہوں نے منشی کو اٹھا لیا اور اس سے سب کچھ پوچھ لیا۔ اس کے بعد جال کی ضرورت نہ رہی، اور منشی کا مقدر وہ سزا ہوئی جو ایک ضرورت کے باعث التوا میں تھی۔ 2 افراد کے عملے پر مشتمل ایک ڈاک خانے سے ہمیں اس پوسٹ آفس کا پتہ معلوم ہوا جہاں سے ہمارے علاقے کی ڈاک تقسیم ہوتی تھی۔ ہم نے اس پوسٹ آفس میں قدم رکھا تو 9:30 بج چکے تھے۔ کاؤنٹر سے ہٹ کر دائیں جانب ایک دروازے سے اترنے والا زینہ میل سارٹنگ آفس کا راستہ ثابت ہوا۔ نیچے ایک خاصے بڑے ہال میں دیوار کے ساتھ لکڑی کے خانوں والے شیلف لگے ہوئے تھے جو بالکل کبوتر خانے لگتے تھے۔ شیلف کے ساتھ ساتھ میز کی اونچائی کے برابر کاؤنٹر تھا جو کمرے کی 3 دیواروں پر محیط تھا۔ اس کاؤنٹر کے سامنے لکڑی کے سٹولوں پر بوسیدہ میلی اور خاکی رنگ کی وردیوں والے درجنوں پوسٹ مین بیٹھے تھے اور ڈھیروں خطوط کو ادھر سے ادھر خانوں میں ڈال رہے تھے یا نکال رہے تھے اور ترتیب سے رکھنے میں مصروف تھے۔ ان کی باتوں کے شور سے کمرہ گونج رہا تھا، اور جب ہم ان کے درمیان سے گزرے تو کسی نے نظر اٹھا کے بھی ہماری طرف نہیں دیکھا، حالانکہ اوپر زینے کے شروع میں ہی لکھا تھا کہ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ منع ہے۔ ایک چمرخ پوسٹ مین نے چلا کر دوسرے چمرخ پوسٹ مین سے کہا، یار محمد بھائی، یہ تمہارے علاقے کا خط پھر ادھر آ گیا، ابھی میں نے ادھر رکھا تھا۔ اور محمد بھائی نے خط کے پتے کو اپنے علاقے میں شامل سمجھنے سے انکار کیا۔ ان کی بحث کا آغاز ہونے سے پہلے ہی میں نے دخل در معقولات کرتے ہوئے کہا، محمد بھائی، وہ پوسٹ مین کہاں ہے؟ کیا نام ہے اس کا، وہ جو ادھر ڈاک لے کے جاتا ہے؟ میں نے چراغ دین کی کوٹھی کا پتہ بتایا۔ بابو؟ محمد بھائی نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کے کہا، وہ وہاں دیکھو۔ اس نے انگلی سے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا جو سٹول کے برابر تھا۔ ہم اس کونے میں پہنچے اور میں نے قبل از وقت فارغ ہو جانے والے یا سرے سے کام شروع ہی نہ کرنے والے اس پوسٹ مین کو مخاطب کیا جو سٹول کے مختصر سے رقبے پر آلتی پالتی مارے اور اپنا توازن برقرار رکھے بیڑی پی رہا تھا۔ اس نے ہمیں مطلع کیا کہ بابو جا چکا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ اس وقت ڈاک تقسیم کر رہا ہوگا۔ اگر وہ کینٹین میں نہ ہوا تو مستری سائیکل والے کے پاس اخبار پڑھ رہا ہوگا۔ ڈاک تو وہ 12 بجے دے گا۔
یہ صورتحال ہمارے لیے باعث تشویش ہونے لگی تھی۔ کینٹین میں بابو نام کا کوئی پوسٹ مین نہیں ملا تو ہم نے مستری سائیکل والے سے دریافت کیا، جس نے قسم کھا کے کہا کہ بابو ادھر کا رخ بھی کرے تو وہ اس کی ڈبری ٹائٹ کر دے گا۔ اخبار پڑھنے کے بہانے چیزیں مارتا رہا۔ 2 پانے غائب، 1 پلاس، 3 پیچکس، لو جی لو، اچھا زمانہ ہے، نیکی کر اور نیکی کرنے والے کو دریا میں ڈال، مستری نے ارشاد کیا۔ اس بیان سے بابو ڈاکیے کی فطرت کا ایک پہلو ہمارے سامنے آ گیا، یعنی یہ کہ وہ کوئی ایماندار خدا ترس قسم کا شریف آدمی نہیں ہے، اور ایسا آدمی 10-20 روپے کے عوض ہمیں آسانی سے وہ خط راستے ہی میں دے دے گا، شاید 100 روپے میں ساری ڈاک دے دے کہ جاؤ عیش کرو، ہم بھی گھر جا کے سوتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ ہم نے مزید وقت ضائع کیے بغیر چراغ دین کی کوٹھی کا رخ کیا۔ 2 گھنٹے میں یہ میرا دوسرا پہرا تھا اور ابھی تک گڑبڑ کے آثار ناپید تھے۔ سلامت شاہ کی لاش دریافت نہیں ہوئی تھی، ورنہ کوٹھی کے دروازے پر پولیس کی 1 جیپ ہوتی یا کوئی کانسٹیبل کھڑا ہوتا اور اندر آنے جانے والوں کے علاوہ دروازے کے سامنے پرتجسس اور بیکار لوگوں کا اجتماع ہوتا۔ محسن کو چراغ دین کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ تم اندر جا کر اس سے بات کرو، وہ بولا، میں باہر پوسٹ مین کا انتظار کرتا ہوں۔ اول تو راستے ہی میں خط اچک لوں گا، ورنہ محبت خان کے سامنے جا کے لے لوں گا۔ محبت خان تو مجھے گلاب خان ہی سمجھے گا نا، اس کا خیال تو یہ ہے کہ میرا چراغ دین سے کوئی رشتہ نہیں۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ رشتہ واقعی نہ ہوتا۔ اس نے نفرت کے زہر سے بھری نظر اس کوٹھی پر ڈالی، پھر ہم دونوں 50 قدم دور خشک گھاس پر بیٹھ گئے۔ یار محسن، میں نے کہا، جب یہ رشتہ ہو رہا تھا تو اتنا مشتعل نہیں تھا۔ اعتراض اگر تجھے تھا تو صرف اس بات پر کہ شادی مریم کی پسند سے نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک مجھے علم ہے اس نے مریم کو کسی قسم کی ذہنی اور جسمانی اذیت نہیں دی، اور مریم کو بھی اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ خود تو نے ایک بار حیرت کا اظہار کیا تھا کہ وہ خوش ہے۔ اب یہ رشتہ ختم ہو جانے کے بعد چراغ دین کے خلاف تیرے دل میں کیا کدورت آ گئی ہے؟ اس کے نام پر تو نفرت کے اتنے شدید رد عمل کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ محسن خلا میں دیکھتا رہا۔ مجھے شک ہے چراغ دین نے اسے قتل کیا تھا۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ تیرا دماغ جرائم کی فلموں اور جاسوسی ناولوں نے خراب کر دیا ہے۔ آخر شک کی کوئی وجہ بھی ہوتی ہے؟ لوگ بیویوں کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ وہ بولا۔ میرے ذہن میں اس کے 3 ہی اسباب آتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خود کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑ جائیں، دوسرا یہ کہ بیوی کو بدچلن سمجھتے ہوں۔ چراغ دین کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ کسی عورت کے چکر میں ہوتا تو اب تک دوسری شادی کر چکا ہوتا۔ کیا تیرے خیال میں مریم باجی کے کردار کی خرابی اس کا سبب ہو سکتی ہے؟ ناممکن، میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں وہ کتنے مضبوط کردار کی عورت تھی، اس کا اپنی ذات پر اعتماد قابل رشک تھا۔ اگر یہ ناممکن ہے تو تیسری وجہ وہی رہ جاتی ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ محسن بولا۔ مریم باجی کی زندگی کا بیمہ 50,000 روپے کا تھا۔ حادثاتی موت کی صورت میں رقم دگنی، یعنی پورے 1 لاکھ۔ گاڑی کا اس نے الگ پورا بیمہ کرا رکھا تھا، تھرڈ پارٹی انشورنس نہیں۔ چنانچہ کمپنی نے اسے نئی کار دے دی۔ 1 لاکھ کیا ہوتے ہیں؟ مگر تو چراغ دین کو جانتا ہے، پیسے کے لیے اس نے وزیر خان چچا کے ساتھ کیا کیا۔ مگر محسن، اس حادثے میں چراغ دین کا اپنا بھائی بھی ہلاک ہوا تھا۔ میں نے اس کی دلیل کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک اتفاق تھا جسے قدرت کے نظام میں انصاف کا نمونہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ محسن تلخ لہجے میں بولا۔ اس حادثے کے بعد شوفر نے روتے روتے مجھے بتایا تھا کہ مالک مجھ بدبخت کو حادثے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اس کی بدبختی یہ تھی کہ پروگرام کے مطابق جس روز انہیں روانہ ہونا تھا وہ ملیریا میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو 104 درجے بخار تھا، لیکن ملیریا تو 1 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سفر 1 دن کے لیے ملتوی بھی کیا جا سکتا تھا۔ چراغ دین کا بھائی صرف 2 دن کے لیے مری کیا تھا۔ اس نے خود کار ڈرائیو کرنے کا فیصلہ کیا اور اصل شوفر سے کہہ دیا گیا کہ وہ بعد میں بس سے آ جائے۔ چراغ دین بعد میں اس بات کو روتا تھا کہ بھائی نے یہ حماقت کیوں کی، اور اس نے شوفر کو بہت گالیاں دی تھیں اور پھر اسے برطرف کر دیا تھا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ بیمار وہ اپنی مرضی سے تو نہیں ہوا تھا، مگر چراغ دین نے اس سے چیخ چیخ کر کہا کہ مرنا تجھے تھا بڈھے، قضا تیری آئی تھی، تو نے میرے جوان بھائی کی جان لے لی، میرے بچوں کو مار ڈالا۔ اس نے شوفر کو مریم کی موت کا ذمہ دار قرار نہیں دیا۔ بعد میں مجھے ایک اور عجیب بات معلوم ہوئی۔ چراغ دین نے بھائی کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ بچوں کو نتھیا گلی تک لے جائے اور وہ سب
2 دن بعد بس یا ویگن سے لاہور آ جائیں۔ شوفر کو حکم تھا کہ وہ تمام سامان سمیت صرف مریم کو لے کر روانہ ہو۔ اس کی بیماری سے پروگرام گڑبڑ ہو گیا۔ نتھیا گلی جانا اتنا اہم نہیں تھا۔ مریم نے اور چراغ الدین کے بھائی نے کہا کہ چلو آئندہ سال سے ہی، اور وہ نوجوان لڑکا سب کو لے کر چل پڑا۔ اسے نئی کار کو مری سے لاہور لانے کا بہت شوق تھا۔ کہتے ہیں نا، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ بچوں کے اور چراغ الدین کے بھائی کی جگہ شوفر بس سے آیا اور بچ گیا۔ جن کو چراغ الدین بچانا چاہتا تھا وہ مارے گئے۔ یہ بات مجھے خاص طور پر کھٹکتی ہے۔ جب سیزن ختم ہو رہا تھا تو چراغ الدین نے اپنے بھائی کو نتھیا گلی کا خصوصی پروگرام بنا کے کیوں بھیجا؟ پھر یہ کہ اس نے صرف بچوں کو نتھیا گلی لے جانے کی بات کیوں کی؟ اگر مریم بھی 2-4 دن کے لیے نتھیا گلی ہو آتی تو کیا ہوتا؟ سامان واپسی میں بھی اٹھایا جا سکتا تھا۔ بے شک کرایہ 15 ستمبر تک کا ادا کیا گیا تھا، مگر سیزن کے لیے کوٹھی لینے والے 2-4 دن اوپر گزار لیں تو کوئی برا نہیں مانتا۔ وہ کوٹھی اس نے بعد میں خریدی تھی۔ غور طلب بات یہ بھی ہے کہ اس نے پورے سیزن میں مریم سے نہیں کہا کہ چلو نتھیا گلی گھوم آئیں، یا یہ کہ تم بچوں کو نتھیا گلی دکھا لاؤ۔ مریم باجی خود بھی بہترین ڈرائیونگ کرتی تھیں، اور آخری دنوں میں یہ پروگرام بنانے کا مقصد آخر کیا تھا؟ میری سمجھ میں صرف ایک بات آتی ہے، وہ اپنے بچوں کو بچانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے بھائی کو بھیج دیا تھا۔ مریم اور شوفر حادثے کا شکار ہو جاتے تو اس کے لیے صدمے کی بات نہ ہوتی۔ جو کار نیچے گر کر چورا ہو جائے اس کے بارے میں کون ماہر یہ رپورٹ دے سکتا ہے کہ اس کے بریک فیل ہو گئے تھے؟ چراغ الدین کو یہ بات کس نے بتائی؟ بچنے والا تو کوئی تھا نہیں۔ یہ سوال تو نے کبھی چراغ الدین سے کیا تھا؟ میں نے کہا ہاں، مگر اس سے پہلے میں نے شوفر سے پوچھا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ بریک فیل کیوں ہوئے۔ پولیس کی تفتیش میں اس کا کہیں ذکر نہ تھا، اور صرف یہ بتایا گیا تھا کہ مری سے راولپنڈی آتے ہوئے 70ویں میل کے قریب کار حادثے کا شکار ہوئی، جس کا عینی گواہ کوئی نہیں، مگر 2 منٹ کے وقفے سے دوسری کار آئی جس میں ایک اور فیملی مری سے لوٹ رہی تھی۔ انہوں نے کار کو کلابازیاں کھاتے نشیب کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ظاہر ہے وہ اوپر سے یہ دہشت ناک منظر دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ چند منٹ میں مخالف سمت سے دوسری کار نمودار ہوئی جو مری جا رہی تھی۔ اس کے مسافروں نے مری پہنچتے ہی پولیس کو اطلاع دی، اور پولیس وہاں حادثے کے 1 گھنٹے بعد پہنچی تو کچھ نہیں بچا تھا۔ پہلی کار اس وقت تک پنڈی پہنچ گئی تھی اور وہاں بھی پولیس کو مطلع کر دیا گیا تھا، چنانچہ دوسری پولیس پارٹی 1.25 گھنٹے بعد پہنچی۔ یہ سب تو رپورٹ میں ہے، وقت، تاریخ، دن اور نقشے کے مطابق حادثے کا صحیح مقام، حادثے کے عینی شاہدوں کے بیانات، انشورنس کمپنی کی سروے رپورٹ، حادثے کے ممکنہ اسباب، لیکن کہیں بھی یقین کے ساتھ بریک فیل ہو جانے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ یہ بات صرف چراغ الدین نے کہی۔ جب میں نے اس سے پہلی بار پوچھا تھا کہ حادثہ کیسے ہوا تو اس نے دیوار کو گھورتے ہوئے کہا تھا کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا سکندر، حادثے کے ممکنہ اسباب تو بہت سے ہو سکتے ہیں، مثلاً گاڑی تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو جائے، آگے کا کوئی ٹائر برسٹ ہو جائے، ٹائرات کھل جائے، ایکسل ٹوٹ جائے۔ جب کسی نے حادثے کے سبب کا تعین کیا ہی نہیں تھا تو چراغ الدین نے کیسے کہہ دیا کہ بریک فیل ہو گئے تھے؟ ظاہر ہے اس کے ذہن میں یہ بات تھی جس کا اسے پورا یقین تھا کہ حادثہ کیوں ہوا، اور غیر شعوری طور پر اس نے میرے سامنے یہ بات کہہ دی۔ میں نے ڈیڈی سے ذکر کیا، انہوں نے کہا اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ حادثے کا اصل سبب کیا تھا؟ جو ہونا تھا ہو گیا، اور موت ایسے ہی بہانے ڈھونڈتی ہے۔ وہ شوفر جو بدبخت نہیں خوش قسمت تھا، برطرفی کے بعد کہیں اور ملازم ہو گیا تھا۔ مجھے اس کا پتہ ہی نہ ملا کہ میں کچھ اور پوچھتا۔ تفتیش کرنے والوں نے قتل کے امکان کو مد نظر رکھا ہی نہیں تھا، چنانچہ لاشوں کی تدفین ہو گئی۔ گاڑی کا ملبہ انشورنس کمپنی والے اٹھا کے لے گئے اور اس کے پرزے کباڑی تول کر لے گئے۔ کیس ضروری رسمی کارروائی کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ بات جو اب تک محسن کے دل میں کانٹے کی خلش بن کے موجود تھی، آج اچانک اس کی زبان پر آ گئی تھی، اور اب میں بھی اس حادثے کو ایک نئے زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ چراغ الدین کے خلاف نفرت کا لاوا میرے دل میں بھی پک رہا تھا، لیکن مجھے علم نہ تھا کہ ایسی نفرت کے ببول محسن کے وجود کی زمین پر بھی پھیلے جا رہے ہیں۔ میری نظر میں وہ اس لیے مجرم تھا کہ میرے باپ کی پیٹھ میں سب سے پہلے خنجر گھونپنے والا ہاتھ
اس کا تھا، اور اس کا یہ ٹھاٹ باٹ اسی پیسے کی بدولت تھا جو میرے باپ کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے چراغ الدین نے اسی کی تجوری سے چرایا تھا۔ وہ قانون کے سامنے چور ثابت نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس سے چراغ الدین کے جرم کی سنگینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ محسن کی نگاہ میں وہ اس کی بڑی بہن کا قاتل تھا جس نے اس کی زندگی کے عوض 1,00,000 روپے وصول کر لیے تھے۔ قدرت نے اسے بہت بڑی سزا دی تھی، لیکن دنیا کی نظر میں وہ بدستور، معزز اور معتبر تھا۔ قانون کی نگاہ میں وہ اتنا ہی بے گناہ تھا جتنے ہم، مگر ہم سمجھتے تھے کہ وہ بدترین سزا کو مستحق ہے۔ چراغ الدین کے بارے میں ہماری جذباتی کیفیت ایک جیسی تھی۔ ہم دونوں کو اس کے لبوں سے ہر اعتراف جرم سننا تھا، پھر وہ حساب بے باک کرنا تھا جو کسی کتاب میں نہ تھا۔